علامہ اقبال کہتے ہیں فارسی میں جناب مریم کی بس ایک نسبت تھی، وہ عیسیٰ کی ماں تھی۔ زہرا کی 3 نسبتیں ہیں۔ بہت پیارا، بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میرا کوئی جملہ ضائع نہیں ہونے دے رہے۔ جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے۔ بھائی میں سب کی دعائیں لوں گا بھی، سب کے لیے دعا کروں گا بھی، سنیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک نسبت تھی جناب مریم کو جناب عیسیٰ سے، کہ اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز دختر رحمت للعالمین۔ وہ کہتے ہیں رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، کل ایمان کی زوجہ، اور حسنین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی ماں۔ سارے میں شعر کا صرف سہارا لیا، لیکن میں اگلے مرحلے میں لے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ کہا 3 نسبتیں ہیں جناب سیدہ کو، دختر رحمت للعالمین ہے، اور کہا تاجدار ولایت کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ ارے جناب سیدہ رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کی رحمت کہلائیں۔ بھائی پیغمبر نے تو فرمایا ہے نا، اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تو نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا نام فاطمہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ جنگ خندق ذہنوں میں ہے؟ جنگ خندق میں پیغمبر نے جناب امیر کے لیے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، علی کل ایمان ہے۔ اور فرماتے یہ ہیں حدیث کے اندر کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ تو کل ایمان کا نصف ایمان فاطمہ الزہرا ہے، نہیں ہے؟ سارا مجمع ہو میرے ساتھ۔ شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا، شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے، جوانان نے جنت کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے۔ توجہ ہے دیدان کرام، مرکز جناب سیدہ ہے، چاہے گھر کے اندر کے فضائل ہوں چاہے گھر کے باہر کے فضائل ہوں، مرکز جناب سیدہ ہے۔ مجھے مجمع کی پھر بھی توجہ چاہیے، میں نے مکمل نہیں کیا۔ مرکز تمام فضائل اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ ہے، اور یہ مباہلہ میں نبوت و امامت کے درمیان چل کے بتا دیا، نبوت سے امامت کے واسطے کا نام سیدہ ہے، اس واسطے کا رشتے کا نام عزیزان گرامی، اس وسیلے کا نام فاطمہ۔ اب میں پیش کر رہا ہوں مرکز پروردگارہ، تو نے اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ کو کیوں بنایا؟ میرا سوال ہے، اور آپ حضرات کی خاموشی جو ہے بتا رہی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے، اگر سوال پہنچ جائے۔ پروردگارہ جناب سیدہ کو مرکز کیوں بنایا؟ پیغمبر اسلام کو مرکز بنا دیتا، ان سے تعارف کروا دیتا جناب امیر سے، امام حسن حسین سے، کہا نہیں، مرکز تعارف اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ ہے، جناب فاطمہ الزہرا مرکز فضائل اہل بیت، اہل بیت کے تعارف کا مرکز جناب سیدہ۔ جب بھی اللہ تعارف کروائے کہا مرکز سیدہ، کیوں؟ کہا کیونکہ اہل بیت کا تعارف ہے، جب بھی کسی پہ شک ہونا یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا۔ اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، اگر نہ محرم ہو تو اہل بیت سے خارج۔ جب بھی کسی پہ اختلاف ہونا یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دے۔ اگر محرم ہے جناب سیدہ سے تو اہل بیت میں ہے، اور اگر محرم نہیں ہے تو خارج ہے۔ تو بہت سے لوگ پیغمبر سے رشتہ جوڑ لیں گے، میں بھی اہل بیت، یہ بھی وہ بھی، اللہ کا خبردار مرکز سیدہ ہے۔ اگر کبھی اختلاف ہو کون اہل بیت میں ہے، کبھی تمہیں اختلاف ہو کون اہل بیت میں، تو سیدہ کو دیکھ لینا، وہ بتائیں گے کون اہل بیت میں۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ، کہ مرکز فضائل اہل بیت جناب خاتون جنت ہے، اہل بیت کے تمام فضائل کا، ان کے تعارف کا مرکز جناب خاتون ہے۔ اب وقت گزر رہا ہے تیزی سے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، وہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا؟ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جی، جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں اور آپ اگر دانشور اور عالم ہو جائیں تو ہم علامہ فہامہ آیت اللہ مجتہد کہلاتے ہیں، اور وہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا۔
یہ ہم پہ کرم کیا، نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. یہ پوری انسانیت پر احسان کیا، سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. سرکار قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے تھے کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا. دقت چاہوں گا، ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے علماء میں، حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان. بڑی مضبوط تفسیر ہے ان کی، اور یہ واحد تفسیر ہے شیعوں میں کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہے، جس کا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ایسی تفسیروں کا. وہ ہر کچھ مدت کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا یہ کچھ کاغذ ہیں، انہیں جا کے کنویں میں پھینکاؤ، اور وہ کنویں میں پھینکاتے تھے. ان کے فرزند کہتے ہیں میں نے 10 دفعہ وہ کاغذ کنویں میں پھینکے. ایک دن ایسے ہی ان کاغذوں کو پھینکنے جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے خیال آیا کہ اس کو ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے. جب انہیں سیدھا کر کے کھول کے دیکھا تو اس میں بہترین نظم تھی، بہترین منقبتیں تھیں، بہترین مثال کے طور پہ غزلیں تھیں، فارسی زبان کی ادبیات کا شاہکار کلام، ہر مصرع بولتا ہوا، ہر نظم بولتی ہوئی، مرصع کلام، مکمل کلام، پختہ کلام. کہنے لگے کہ میں وہ واپس لے آیا. میں نے کہا بھائی یہ آپ نے مجھے کلام دیا تھا کہ میں اسے کنویں میں پھینک دوں، تو یہ تو بہت اچھے کلام ہیں، بڑی اچھی نظمیں ہیں. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، وہ پہلے بھی تو تم نے یہی کام کیا، وہ جو ساری نظمیں پہلے بھی تو پھینک کر آئے ہو. کہا بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے. کہا دیکھو اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے، جب میرے بہت سارے کلام جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں انہیں کنویں میں پھینکاؤ. تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں پھینکوا رہے ہیں، یہ بعد میں جمع ہوں گے، ہمارے کام آئیں گے. کہنے لگے نہیں میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کلام الہی کے ساتھ میرا کلام بھی آئے. میں اپنی نفی کروں گا تاکہ اللہ کا کلام عزت پائے. عزیزان گرامی، نبی نے قلم کبھی ہاتھ میں یوں نہیں لیا کہ اگر ایک دفعہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سرکار یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا ہو جسے اللہ نے اپنے علم کا مجسم وجود بنایا ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اپنے علم کو جب کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. یہ سرکار دو جہاں علم الہی کا مکمل وجود ہے. علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی. دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے، کھانے کا انتظام کہاں سے ہوا ہے؟ ابو طالب نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے کہ یہ دسترخوان ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج تک ابو طالب کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے یہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے. دنیا کھلاتی ہے، بے عزت کر کے کھلاتی ہے. جب وہ فٹ پاتھ پہ دسترخوان لگاتے ہیں تو کہتے ہیں مستحقین آ جائیں، غریب آ جائیں، جو بھوکے ہیں وہ آ جائیں. ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں جب نیاز کا دسترخوان لگتا ہے تو صاحب ثروت اور امیر بھی آ کے جھولی پہلا دیتا ہے اور غریب بھی عزت سے کھا کے چلا جاتا ہے. دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہی لمحے میں دو مختلف کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرنا. ابو لہب کے لیے غضب سے کہا اے گدھے چپ ہو جا، اور پھر رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے فرمایا قم یا سیدی و یا مولایا. بہت گنجائش ہے کہ اس پہ بات ہو سکے. ایک جملہ یہاں پہ گزارش ضرور کروں گا، قم آپ اب بلند ہو جائیے، یا سیدی و یا مولایا. اصل ذرا پتہ تو کیجئے گا کہ کبھی تاریخ عرب میں ایسا ملتا ہے کہ کسی چچا نے یتیم بھتیجے کو سید اور مولا کہہ کے مخاطب کیا. محمد ابو طالب کا بھتیجا نہیں تھا، محمد ابو طالب کا عقیدہ تھا. اے سید اور اے مولا، اے میرے سید ویا مولایا، اے میرے مولا. پروردگار جب تیرے نبی کو کوئی مولا کہنے والا نہیں تھا، ابو طالب نے 40 کافروں کے درمیان، ابو لہب جیسوں کے درمیان تیرے نبی کو مولا کہا، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نہ تیرے نبی کا کلمہ کوئی پڑھنے والا، نہ تیرے نبی کو سید کوئی کہنے والا، نہ تیرے نبی کو مولا کوئی کہنے والا.
ابو طالب نے اتنے بڑے 40 کافروں کے درمیان تیرے نبی کو مولا کہا، تو کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار کی صدا آئے گی کہ اے ابو طالب، تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا، اپنے محمد سے تیرے بیٹے کو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان مولا نہ کہلوا دوں تو مجھے خدا نہ کہہ۔ دل کشا علی مرتضیٰ، ان کی یتیمی کا دن گزرا ہے، اے مولا آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، یقیناً آپ اول مظلوم عالم ہیں، آپ کے فرزند حسین ابن علی، ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، لیکن آج علی کا مزار بھی آباد ہے، حسین کا مزار کربلا میں بھی آباد ہے، ان کی زری بھی موجود ہے، گنبد بھی موجود ہے، لاکھوں زائرین بھی ہیں، لیکن ابو طالب کا مزار، وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ابو طالب کی قبر آج بھی مسمار ہے، وہاں کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے، وہاں زیارت پڑھنے والا دور کی بات ہے، ابو طالب کی قبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت بھی جنت المالا میں آج بھی ابو طالب علیہ السلام مظلوم ہے۔ سرکار خود جنت المالا تشریف لے گئے، ابو طالب کے جنازے کو خود دفن فرمایا۔ یہاں سے ایک جملہ کہہ کر میں، چونکہ ہر مصیبت کا اختتام تو پھر کربلا مولا ہی کی جانب ہوتا ہے، حضور نے ابو طالب کو دفن کیا تو منزل کچھ اور تھی، اور بیمار کربلا نے جب اپنے چچا ابوالفضل عباس کو دفن کیا تھا تو منزل کچھ اور تھی۔ حضور نے کفن بھی پہنایا تھا، حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا تو احترام کے ساتھ جنازہ سپرد لحد بھی کیا تھا، لیکن میرا بیمار امام یہ بھتیجا ہے اور چچا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ بھتیجا اپنے چچا کو دفن کرنے پہنچا تو میدان کربلا میں بکھری ہوئی لاشیں کہہ رہے تھے، اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتانے آیا ہوں۔ آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مخنا و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنا و چادر ہے۔ چچا، خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید غیرت مند بھتیجا سے